بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر پہلا قتل۔ انیسہ ملک، یس مس۔ وقار احمد، یس مس۔ شمیم عاطف، یس مس۔ انیقہ، مس نے ایک نظر شمیم کو دیکھا اور پھر پوچھا، شمیم کل آپ کیوں غیر حاضر تھے؟ مس، کل ہمارے علاقے میں 2 آدمیوں کو نامعلوم افراد نے فائرنگ سے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے پورا علاقہ اور ٹرانسپورٹ بند تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ شمیم عاطف نے اپنے اسکول نہ آنے کی وجہ مس کو بتا دی۔ اچھا بیٹھ جائیے۔ اس بدامنی اور قتل و غارت نے جہاں روزگار کو تباہ کیا، وہیں اس ملک میں بچوں کی پڑھائی بھی تباہ برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ مس انیقہ نے رجسٹر پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن مس، انسانوں میں یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ ہنا نے انیقہ مس سے سوال کیا۔ جی بیٹا، میں پہلے حاضری لے لوں، پھر آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں۔ انیقہ مس نے حاضری مکمل کی تو پوری کلاس میں اس واقعے کو سننے کے لیے بے چینی ہو گئی۔ انیقہ مس نے ان کی بےتابی کو محسوس کر لیا، پھر انہوں نے از خود کہانی شروع کی۔ پیارے بچوں، آپ کو تو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم رکھا، اور ہم سب سیدنا آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ اس وقت جب دنیا کا پہلا قتل ہوا، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل بڑا بیٹا تھا اور حابیل چھوٹا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، یہ بہت حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، اور یہ بھی خوبصورتی میں اکلیمہ سے کچھ کم نہیں تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے کہا کہ وہ نکاح اکلیمہ سے ہی کرے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، مگر وہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آیا۔ تب سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل سے کہا کہ تم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دو۔ جو اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا آگ اس کو نہیں کھاتی تھی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک گیہوں کی بالیوں کا ایک گٹھڑ قربانی کے لیے پیش کیا، اور حابیل چونکہ مویشی پالتا تھا، لہٰذا اس نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کے گٹھڑ کو چھوڑ دیا۔ قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اب تو یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اللہ کی جانب سے بھی فیصلہ آ گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس واقعے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اور نہیں پڑھ کر سنا آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک قبول ہوئی، بولا، قسم ہے میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے، جسے ڈر ہے بے شک۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنے ہاتھ بڑھا کر تجھے قتل کرنے والا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ قابیل کی تو حسد کی آگ اتنی بڑھی کہ بھلا اس پر یہ نصیحت کب اثر کرتی۔ اسی وقت اس نے حابیل کو مارنے کی تدبیر سوچنا شروع کر دی تھی۔ شیطان ملعون تو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے۔ اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ یہ دکھائی کہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا
اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم چل گیا کہ قتل کس طرح کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ قتل اس طریقے سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ اب وہ لاش کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، اگر میں نے اس کو ایسے چھوڑا تو اس کو درندے کھا جائیں گے۔ وہ بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی بھی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ اور قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا۔ ترجمہ: تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، زمین کوریدنے لگا، اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ جب میں نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ پیارے بچوں، جب حابیل نے قابیل کو قتل کر ڈالا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی، اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا، قابیل تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اب جو قتل بھی ہوگا اس کا گناہ قابیل کو ہی ملتا رہے گا۔ لہٰذا برا کام کرنا نہیں چاہیے اور نہ دوسروں کو کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا آپ کا نامہ اعمال بھی اس گناہ کی وجہ سے سیاہ ہوتا رہے گا۔